السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ۔ فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کی فرضیت کی وجہ ہمارے سامنے رکھی کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس قرآن کی فرضیت کے ساتھ ساتھ اور اس کے ذریعے سے ہمیں وہ بلند مقام دوبارہ دلا دے جس مقام کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اور اگر ہم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کہتا ہے کہ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اور بھی اس قسم کی کئی ایک آیات ہیں جو ہمارے سامنے گزری ہیں کہ اللہ کے رسول ان لوگوں کے خلاف دعویٰ دائر کریں گے، مقدمہ دائر کریں گے اللہ کے حضور قیامت میں، جو قرآن کی قدر نہیں کرتے، قرآن کا حق ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اللہ کے سامنے اللہ کے رسول جو ہے یہ کہیں گے، شکایت کریں گے، مقدمہ دائر کریں گے کہ میرے ان امتیوں نے میری کتاب قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، مذاق کی چیز سمجھ رکھا تھا۔ اس ضمن میں ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب کی سب سے پڑھی جانے والی صورت ہے، قرآن جو ہے وہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور اس کتاب کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت سورہ فاتحہ ہے۔ اور ہم میں کے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو سورہ فاتحہ ہم سے کیا کہتی ہے وہ بھی نہیں جانتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز تم ایسی پڑھو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسی روحانیت اپنی نماز میں یکسوئی پوری توجہ کو مرکز کرنے کے لیے، مرتکز کرنے کے لیے، اپنے ذہن کو ادھر ادھر بھٹکنے سے بچانے کے لیے بہت زیادہ مدد ملتی ہے اگر ہمیں قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے یہ معلوم ہو۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے بہت ساری باتیں سورہ فاتحہ کے سلسلے میں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، جس میں پچھلی مرتبہ جب میں آیا تھا تو آپ کے سامنے جو ہے یہ بات رکھا تھا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش بھی کھا رہی ہے، ابل بھی رہی ہے، اور یہ ابلنا، یہ جوش کھانا جو ہے وہ عارضی یا وقتی نہیں ہے، بلکہ یہ حال میں جس طرح ہو رہا ہے ویسے مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا۔ ماضی میں بھی ہوتا رہا، حال میں بھی ہو رہا ہے، اور مستقبل میں بھی ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ الرحمن الرحیم یہ دونوں الفاظ ہمیں بتاتے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے سامنے جو ہے بہت ساری باتیں آئی۔ پھر آدمی کو جو ہے یہ دھوکہ بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے تو ہم اس کی رحمانیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو خاطر میں لانا، اللہ کی قدر کرنا، اللہ کی باتوں کو ماننا، یہ جو ہے چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تو غفور ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو ہمارے سامنے رحمان اور رحیم کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا بھی مالک ہے۔
یعنی ایک دن تم کو اس کے سامنے آنا ہے، اور یہ لاپرواہی والی زندگی، بے فکری کی زندگی، لاابالی کی زندگی، اللہ سے بغاوت کی زندگی، اس کا جو ہے تمہیں پل پل کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تمہیں جو نعمتیں دے رہا ہے، تمہاری پرورش کر رہا ہے، پالن پوشن کر رہا ہے، نگہداشت کر رہا ہے، ربوبیت کے سلسلے میں ہمارے سامنے جو باتیں آئی تھی، اتنے سارے انعامات ہم دھڑلے سے استعمال کر رہے ہیں، تو اللہ کو ہم کیا دے رہے ہیں، یہ سوچنے پر جو ہے ہمیں سورہ فاتحہ مجبور کرتی ہے، اور اللہ کے سامنے ہم کو جو ہے وہ جواب دہی کا احساس دلاتی ہے کہ رحمان اور رحیم بھی ہے، ساتھ میں وہ سب سے بڑا منصف بھی ہے۔ کسی کے ساتھ جو ہے وہ حق تلفی نہیں کرے گا کہ بڑے بڑے جرائم جو ہیں بے خوفی سے لوگ کرتے چلے جائیں اور اللہ جو ہے ان کو معاف کرتا چلا جائے، اور جو لوگ جو ہے زندگی بھر حرام سے بچتے رہے، تنگی کی زندگی گزارتے رہے، قناعت کے اوپر انہوں نے صبر کیا، مشکلات کو سہتے رہے، دین کے لیے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، ان کو بھی جو ہے ویسے ہی چھوڑ دے، دونوں کو ایک ہی لکڑی سے جو ہے وہ ہانکا جائے، گدھا اور گھوڑا ایک ہو جائے اللہ کی نظر میں، ایسا تو اللہ نہیں ہے، ایسا ظالم اللہ نہیں ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ جو ہے سب کا حساب کرے گا، سب کو اس کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا۔ مالک یوم الدین ہے وہ، قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کا دن آنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ہر چیز کی متضاد کو، یعنی جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے سے بہت زیادہ اختلاف رکھتے ہیں، دونوں کے اندر بہت زیادہ تضاد ہے، ان کو جوڑ بنایا ہے۔ وہ تضاد مل کر ہی مکمل ہوتے ہیں، جیسے رات ہے تو دن ہے، رات اندھیری ہے، دن اجالا ہے، مرد ہے تو عورت ہے نا، سردی ہے تو گرمی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ضدیں ملتی ہیں تو مکمل ہوتی ہیں۔ تو جیسے زندگی ہے، دنیا ہے، تو دنیا کا جوڑا ہے آخرت، دنیا کا جوڑا ہے آخرت، یعنی آخرت شدنی ہے، آنا ہی ہے، ہونا ہی ہے، اور کب ہونا ہے ہمیں کا کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ جس کی جو ہے وہ موت آ گئی، گویا اس کی آخرت ہی آ گئی ہے نا، اس کے لیے پھر کوئی مہلت عمل نہیں ہے۔ تو آخرت کے دن کا مالک ہے وہ، یہ جو ہے ہم کو اس کا بہت زیادہ احساس ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو یاد دلایا تھا کہ اللہ کے پیارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں سے معزز ترین دو صحابی، خلفائے راشدین میں سے اول دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، تین اہم شخصیات جو ہے وہ چند دن کے فاقے کے بعد ایک باغ میں جا کر جو ہے وہ چند کھجوریں کھاتے ہیں اور 2 گھونٹ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، تو اللہ کے رسول ان کو کہتے ہیں کہ ان نعمتوں کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا، ہے نا۔ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو یہ احساس ہے تو ہم کو کتنا احساس ہونا چاہیے۔ تو ہم کو اپنی جگہ پر جو ہے سنبھلنے کا موقع ہے، یہ رگے گردن سانس جب تک ہمارے جسم میں جاری ہے اور جب تک اللہ رب العالمین نے ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم سنبھل جائیں۔ یہ جمعہ کا موقع بھی اسی لیے آتا ہے، کوئی لچھے دار تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، آپ لوگوں کو متاثر کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اللہ نے محاسبے کا دن رکھا ہے، کل کو پوچھے گا اللہ تم نے کیا کام کیا، آپ سے بھی پوچھے گا کہ سن کر ہم نے کتنا عمل کیا اور بول کر ہم نے کتنا عمل کیا، بولنے والے کی زیادہ پکڑ ہے۔ تو یہ ہم سب کو احساس اپنی جگہ پر ہونا ہے نا۔ ہر کوئی اپنا حساب خود دے گا، کوئی کسی کا حساب نہیں دے گا، کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو اس دن کو جو ہے دین کا دن اللہ رب العالمین نے کہا، اور اس دن کا جو ہے وہ مالک ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا جو ہے، حساب کے دن کا جو ہے وہ مالک ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے میں 1-2 حدیث جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کو ماننا بھی فرض ہے اور اللہ کے رسول کی ماننا بھی فرض ہے، ہم کو اللہ کے رسول کی بھی ماننا ہے۔ اللہ کے رسول کو مانیں گے اور اللہ کے رسول کی نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے نا۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر دنیا کے اندر سوائے قرآن کے کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے نا۔ ہم اچھی طرح ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یقین ہے، تو ایمان جو ہے وہ ایمان ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا ایمان ہوتا ہے نا۔ مثالاً میں جیسا کہتا ہوں کہ آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو آگ جلائے گی مجھے، میرا ایمان ہے نا، تو میں آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا ہوں، 10 مالے سے کودوں گا تو ہاسپٹل پہنچوں گا یا قبرستان، یہ میرا ایمان ہے۔ تو ایمان کے خلاف کام نہیں کرتا آدمی، عقل والا ہے تو، ہے نا۔ تو ہم اگر عقل والے ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے نا، اپنے دعوے میں ہم کتنے سچے ہیں اور کیسی ہم حماقت کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں غلط کام تو یہ اپنا اپنا محاسبہ خود نے کرنا ہے، کسی کے اوپر کوئی کرٹیسائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے محسن اعظم، سارے ڈاکٹروں کے ڈاکٹر، فلاسفروں کے فلاسفر، تمام علوم کا سرچشمہ، منبع، اصلی فکر، سچی بات، صداقت ہی صداقت ہے نا، وہ انمول کیمیا ہم سب کو دینے والا جو ہے، کیا کہتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، لا تزول قدما عبد، اور ایک جگہ کہا گیا لا تزول قدما ابن آدم حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ۔ بندے کو ہر ایک ابن آدم کو، ہر ایک بندے سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ کوئی بھی ابن آدم اس وقت تک اپنا قدم ہلا نہیں سکے گا، یعنی اس کو کہیں جانے کی اجازت نہیں ملے گی، چھٹی نہیں ملے گی، پرمیشن نہیں ملے گی، جا ہی نہیں سکے گا۔ حتیٰ یسألا، یہاں تک کہ اس سے پوچھا جائے گا، عن عمرہ فیما افناہ، کہ اس کو جو عمر دی گئی تھی اس نے اس کو کہاں فنا کیا، کہاں گنوایا، ہاں، اس کا پورا حساب ہوگا۔ یہ عمر جو ہے ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہم من چاہا اس کا استعمال نہیں کر سکتے، ہم بندے ہیں اللہ کے، وہ مالک ہے ہمارا، اس نے سب کچھ ہمیں دیا ہے نا، یہ ساری نعمتیں اس کی ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ کسی سے بھی کبھی بھی اور کہیں بھی کتنا بھی چھین لیتا ہے وہ، اور کسی کو بھی کبھی بھی کہیں بھی کتنا بھی دے دیتا ہے، وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق، حاکم ہے، وہ فیصلے اسی کے چلتے ہیں۔ ساری دنیا اور دنیا کے سارے اسباب اس کے سامنے جو ہے وہ نہیں بولنا چاہیے لیکن جھک مارتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کوئی چیز، کوئی قوت، کوئی مملکت، کوئی دماغ، کوئی علم جو ہے وہ ٹک نہیں سکتا، نہ پُر سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے۔ اپائج ہیں، مفلوج ہیں، بے بس ہیں، دائرے میں ہیں، گھرے ہوئے ہیں، پست ہیں اللہ کے سامنے جو ہے ہم۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے ہم جب تک یہ نہیں جواب دے دیتے کہ ہم نے اپنی عمر جو ہے وہ کہاں گوائی، ہے نا، موبائل کے جو ہے وہ عیش پرست گلیوں میں ہم نے گزاری، یا پھر اللہ کے احکامات کو لبیک کہتے ہوئے گزاری۔ ہم نے جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو اٹھانے میں، جو گرے ہوئے کمزور ہیں انہیں پناہ دینے میں، ان کی مدد کرنے میں گزاری۔ جہاں پر اللہ ملتا ہے، اللہ جو ہے کمزوروں، یتیموں، بے سہاراؤں اور ایسے لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ ملتا ہے تو ہم نے ان کی کتنی مدد کی، ان کی کتنی فکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اور کتنا اچھا مالک ہے کہ کہتا ہے کہ تم کھاؤ، تم پیو، تم پہنو، اور اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، اپنے معاشرے کو سدھارو، اپنے تعلیمی نظام کو سدھارو، خود ہی سنور کر رہو، سارا نکھار لاؤ، ساری اچھائی لاؤ، اور یہ لانے کے اندر جو کچھ بھی تمہارا خرچ ہوتا ہے سب میرے پہ قرض ہے، اللہ تعالیٰ پر قرض ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا، گویا کہ ایک معنی کے اندر احسان اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، قدر کر رہا ہے ہماری اتنی قدر کر رہا ہے کہ تم کھاؤ، تم پیو، تم استعمال کرو، لیکن اچھے سے ساری چیزیں جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسا اپنے ہی لیے سب کرو، اللہ کے کچھ کام آنے والا نہیں، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ بے نیاز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ عمر جو ملی ہے وہ ان باتوں میں خرچ کرو جو میں تمہیں بتلا چکا ہوں، ہے نا۔ آگے جو ہے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے
یہ جو بیچ کی آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العالمین ایسا بڑا مالک ہے، ایسا بڑا محسن ہے، ایسا اچھا رب ہے، ایسا اچھا خالق ہے، ہمارا جو ہے پالن پوشن کرنے والا ہے، ہمیں انعام دینے والا ہے۔ تو ایسے اللہ کی ہم جو ہے وہ دل سے، اندرون سے، قلب سے جو ہے وہ شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر کم از کم دن میں 17 مرتبہ فرض رکعتوں میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ قرآن کے اندر جو ہے وہ ہم نے جو دعا مانگی ہے وہ، اور ہمارا رب جو ہے، رب ہے، ہماری پالن پوشن کر رہا ہے، ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، نگہداشت کر رہا ہے۔ تو عبد اور رب کا جو تعلق ہے اور اس کا جو فریضہ ہے، اس کا جو لازمہ ہے، اس کا جو تقاضا ہے کہ بندے کو معلوم پڑے کہ اس کا مالک کیا چاہتا ہے، کیسا خوش ہوتا ہے، کیسا جو ہے وہ اس کو ہم راضی کر سکتے ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے نا۔ تو یہ معلوم ہونا جو ہے وہ سب سے اہم اور سب سے پہلا تقاضا ہے ہمارا، کہ ہم اگر بندے ہیں، مالک کو راضی کرنا ہے تو مالک کی مرضی معلوم پڑے، اس کے لیے ہم جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے جو ہے وہ تو سیدھی راہ بتا۔ تو قرآن کے اندر آپ کو جہاں جہاں آپ کو جو رب کا ذکر ملے گا، رب کا ذکر ملے گا، وہاں قریب میں یا تھوڑا آیتوں کے بعد آپ کو یقیناً ہدایت کا لفظ جو ہے نا وہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہی ہدایت دے سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے نا۔ ہدایت جو ہے وہ خالی علم نہیں ہے، ہدایت آپ کو وہ حس ہے، وہ احساس بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر وقت ہماری جو ہے وہ رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ علم کے ذریعے علم ایک ذریعہ ہے، لیکن علم کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین جو ہے، ہم جو ہے اللہ سے جب دعا کرتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ بتا، تو ہر معاملے کے اندر، دنیا کے ہر مسئلے کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین پھر ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، ہم جو ہے ایک راہ کا انتخاب آسانی سے کر سکتے ہیں اور وہ یقیناً کامیابی کی راہ ہوگی۔ اور اگر ہم جو ہے اللہ سے بے نیاز ہو گئے، اللہ سے نہیں مانگے، اپنے عقل سے، اپنے علم سے جو ہے جو دنیاوی کام بھی کرنے لگیں، تو ہم جو ہے وہ نقصان سے دوچار ہوں گے۔ ہماری جو ہے اگر اللہ رہنمائی نہ کرے تو ہم جو ہے ہر قدم قدم پر جو ہے وہ نقصان سے دوچار ہوں گے اور ہمیں جو ہے وہ دھوکہ اور فریب ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ ہدایت فرما، ہمیں جو ہے وہ رہنمائی فرما، ہماری دل کی آنکھیں، ہماری شعور کی آنکھیں کھول دے، ہماری صحیح سمجھ کی آنکھیں جو ہے نا وہ کھول دے۔ یہ ساری جو ہے وہ مضمرات جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ہر قسم کی رہنمائی جو ہے ہماری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ پوچھا جائے گا ہم سے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی عمر جو ہے وہ کہاں گنوائی۔ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ وعن علمہ فیما فعل، اور اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ علم کے معنی جانکاری، ہر کسی کے پاس علم ہے، ہر کوئی عالم ہے، ہر کسی کے پاس، اس کا تھرمامیٹر نہیں ہے، ہر کسی کے جس کے پاس جتنا ہے، جتنی معلومات ہے اس کے پاس اتنا علم ہے۔ تو جتنی معلومات ہے اس کے حساب سے اتنا کتنا عمل کیا اس نے، جس کے پاس جتنا علم ہے، جتنی جانکاری ہے، اس کے حساب سے اتنے کتنا عمل کیا، ہے نا۔ اور پھر جو ہے ایک حدیث میں درمیان میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں، نہیں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ جو ہے وہ سارے آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور پوچھے گا، اللہ پوچھے گا، سوال کرے گا کہ کہاں ہیں متکبرین، جبارین، جبر کرنے والے، ظلم کرنے والے ظالم لوگ کہاں ہیں؟ اتنا اللہ تعالیٰ غصے میں ہوگا۔ تو ایسے حالت کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہمارے سطر پر، ہمارے بدن پر جو ہے کوئی کپڑا نہیں ہوگا، سب برہنہ ہوں گے، مرد و خواتین سارے برہنہ ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے رسول جب ہم برہنہ ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قیامت میں وہ ہیبت ہوگی سب کے اوپر، وہ خوف ہوگا، ایسا خوف ہوگا کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ قیامت کی ہیبت ایسی ہوگی کہ بچہ بھی اس کو دیکھ لے تو بوڑھا ہو جائے، بچہ بھی اس کو پالے تو بوڑھا ہو جائے، ایسی ہیبت کا عالم ہوگا قیامت کا دن۔ تو اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے غضب میں ہوں گے، اور جو ظلم کرنے والے ہیں، جو زیادتی کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والوں کے اندر سب سے بڑا جو ہے وہ زیادتی کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ متکبر ہے، تکبر کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، اپنے آپ کو عام زبان کے اندر شانہ سمجھنے والا۔ تو ہم کو جو ہے دیڑھ ہوشیاری اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے جو ہے وہ دین کے سامنے نہیں کرنی ہے نا۔ ہم جو ہے اگر اپنے عقل کے اور اپنے رواجوں کے حساب سے کرتے ہیں، اپنی سمجھ کے حساب سے کرتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو کنارے رکھ دیتے ہیں، تو یہ تکبر ہے، یہ اللہ کے خلاف تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ، تمہارے بیٹے جب جوان ہو جائیں تو جلدی شادی کرو۔ ہم شادی نہیں کرتے، ہم کہہ رہے ہیں ابھی بچہ تو کما ہی نہیں رہا ہے، بچے کا تو سیٹ اپ ہی نہیں ہوا ہے، اور پھر ہمارا تو یہ خاندان ہی نہیں ملتا، یہ لوگ تو جو ہیں وہ انصاری ہیں، اور یہ لوگ تو فلاں خاندان کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات گئی کنارے، ان کو اٹھا کے ہم نے رکھ دیا، تو یہ تکبر ہے۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، ہر معاملے کے اندر کرتے ہیں ہم کہ دین کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سوچنا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ تکبر والے بنے۔ ظالم اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ جو ہے اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، سب پاور اس کے ہاتھ میں ہے نا۔ انسان دیکھو، آپ دیکھے ہوں گے ہمارے میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اچھا رکھا ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بیماریاں دی ہیں، ہمارے سامنے ہیں، شوگر ہو گئی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو کچھ ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھو اس کی زندگی کیسے یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کھانے تک چھوڑ دیتا ہے نا۔ یہ اس کا ایمان اس کو کہہ رہا ہے، یہ دنیاوی ایمان اس کے سامنے ہو رہا ہے کہ اس نے گوشت کھا لیا، منع کیا تھا ڈاکٹر نے، کھا لیا تو اس کو تکلیف شروع ہو گئی۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ایمان نہیں ہے، یہ جو ہے اللہ والا ایمان نہیں ہے کہ ہم کو جو دکھ رہا ہے، ہمارا مرتبہ کب ہے، ہمارا رتبہ کب ہے؟ یؤمنون بالغیب، ہماری لیے جنت کب ہے؟ یؤمنون بالغیب، غیب کی باتوں کو ایسا مانتے ہیں کہ آنکھوں کو دیکھی ہوئی اور کان سے سنی ہوئی باتیں ان کے نزدیک جھوٹ ہو سکتی ہیں، لیکن غیب کی باتیں جس کا علم اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دیا ہے وہ بال برابر بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو شیطان ہمارا شکار کر رہا ہے، ہم کو متکبر بنا رہا ہے۔ شیطان نے تکبر کیا، آدم کے سامنے جھکنے کے لیے بولا گیا، نہیں جھکا، واحد وجہ ہے، واحد وجہ راندہ درگاہ بن گیا۔ تکبر جو ہے اللہ کی چادر ہے، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میری چادر کھینچے گا میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ جب نہیں چھوڑے گا تو اللہ نے خالی پوچھنا بھی شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ نے اگر ہم سے پوچھنا بھی شروع کر دیا تو ہم بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ ہم کو جو ہے وہ حسابًا یسیرہ والا معاملے کے اندر جو ہے بخش دے، اللہ کرے، آمین، اللہ قبول کرے۔ تو ہم کو جو ہے وہ اللہ کے غضب سے بچنا ہے، تو تکبر کو چھوڑنا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ میں زیادہ سمجھتا ہوں، یا اللہ ہے، قدرت والا ہے، میرا ایمان ہے، میرا مولا ہے، میرا سب کچھ ہے، لیکن جو ہے وہ رشتہ دار مجھے کرنے نہیں دیتے، گھر والے نہیں سنتے، اتنا مجبور ایسا بن جاتا ہے وہ۔ اور گھر کو جب آگ لگ گئی اور کوئی ضد کر کے وہاں بیٹھ گیا تو اس کی سنے گا، وہاں اس کو بچانے کی کتنی کوشش کرے گا۔ تو ہم کو جو ہے وہ ہر حال کے اندر جو ہے وہ اللہ کی سننا ہے، اللہ کو مالک سمجھنا ہے، تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان ہے، آگ میں ہاتھ ڈالا تو جلے گا ہاتھ، ایسا ہی اللہ کی نافرمانی کروں گا تو دنیا بھی میری برباد ہوگی اور آخرت بھی میری برباد ہوگی۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، پابند ہوں، آزاد نہیں ہوں، غلام ہوں میں۔ یہ جو ہے پورا یقین جو ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ سورہ فاتحہ کا یہ ہمیشہ جو ہے ورد ہم کو یہی سکھاتا ہے
کہ یہ احساس ہمارے اندر جو ہے وہ ہمیشہ رہے، اور یہ ہم سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ تو نے جو علم حاصل ہوا تھا، جو بات تجھے معلوم پڑی تھی، مدرسے میں جانا، کالجز میں جانا، کوئی بہت زیادہ سرٹیفکیٹس لینا، سندیں لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بچہ مرنے تک سیکھتا ہے۔ ایک انسان کا بچہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک سیکھتا ہی رہتا ہے، ہر چیز کے اندر جو ہے اس کا علم بڑھتا ہی رہتا ہے۔ تو جو بھی علم اسے ملا، اس نے اس کو جو ہے وہ کہاں پر، اس پر کتنا عمل کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ مال کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ ہماری مسلمان بھائی جو ہیں وہ بہت زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں، ہے نا۔ حرام کا 1 روپیہ، حرام کا 1 روپیہ اگر ایک وقت کھا لیتا ہے، ایک نوالا بھی کھا لیتا ہے، ایک نوالا بھی کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ تو کیا فائدہ، اٹھک بیٹھک ہو جاتی ہے وہ نمازیں جو ہے وہ کیا بن جاتی ہیں، اٹھک بیٹھک بن جاتی ہیں، نمازیں نہیں رہتی۔ تو ہم کو جو ہے سب سے پہلا عقل حلال کی فکر کرنا ہے کہ ہم کو جو ہے وہ حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ بینکوں سے جو ہے وہ ہم قرض لے کے سود دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، کاروبار چلانے کے لیے کر رہے ہیں، ہاں لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں، تو میرے میں اور نافرمانوں کے اندر جو ہے وہ فرق کہاں بچے گا؟ تو ہم کو جو ہے وہ سب سے پہلا جو ہے وہ تو نے مال کہاں سے کمایا، ایک سوال۔ تیسرا سوال، چوتھا سوال کیا ہے کہ مال کمایا تو اپنے باپ کی جاگیر نہیں سمجھ سکتا میں کہ میں جس کے ساتھ چاہوں گا ویسا اس کو جو ہے وہ خرچہ کروں گا، ہاں۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے جن لوگوں کے حقوق رکھ دیے ہیں ان کے حقوق ہمیں دینا ہی ہوں گے، ہے نا۔ وراثت کے اندر اپنی بہنوں کا حصہ، وراثت کے اندر اپنی بیٹیوں کا حصہ اگر ہم نہیں دے رہے ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں تو ہم تکبر کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو ہماری نمازیں اور ہمارے روزے جو ہے وہ سارے اکارت ہوں گے۔ دوسری حدیث کے اندر جو ہے وہ اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ تو ہم نے جو ہے مال کہاں سے کمایا، کمانے کے اندر بھی پوری فکر ہونی چاہیے کہ میرے مال کے اندر گندگی نہ آئے، ہے نا۔ حرام کیا ہے، حرام جو ہے وہ پیشاب اور پاخانے کی طرح ہے، اس سے بھی زیادہ گیا گزرا گندا ہے۔ ہمارا نفیس پانی، صاف ستھرا پانی، بسلیری کی باٹل ہم نے جو ہے ایک پیالے میں لی اور اس کے اندر جو ہے ایک قطرہ پیشاب کا گر گیا تو پورا پانی اکارت۔ تو حرام مال ہمارے جسم، ہمارا پاکیزہ جسم، اللہ نے اس نے اپنی روح پھونکی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کو گندا مت کرو، اس کو گندا کر کے میرے گھر میں آؤ گے تو تمہاری کوئی جو ہے عبادت قبول نہیں ہوگی، رمضان تمہارے اکارت ہو جائیں گے، تمہارا دیا ہوا زکوٰۃ کا مال اکارت ہو جائے گا۔ تو اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ ہم جو ہے خالی جمعہ نماز پڑھ لیں یا فرائض کو ادا کر دیے، کوئی چند چیزوں کو ادا کر دیے تو ہماری مسلمانیت پوری ہو گئی، ہم قیامت میں چھوٹ جائیں گے، نہیں۔ زندگی کے موڑ پر، لمحے پر، ہر جگہ پر جو ہے ہمیں جو ہے وہ مسلمان رہنا ہے۔ ہر جگہ ہم پابند ہیں، ہر جگہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر جگہ ہمیں فکر کرنی ہے، مسجد میں بھی کرنی ہے، بازاروں میں بھی کرنی ہے، راستوں میں بھی کرنی ہے، کالجز میں بھی کرنا ہے، اسکولوں میں بھی کرنا ہے، پارلیمنٹ میں بھی کرنا ہے، ہر جگہ دنیا کے ہر خطے میں، ہر وقت میں، ہر موڑ پر، ہر موقع پر، ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کی، احکامات کی جو ہے وہ پاسداری ہمیں کرنا ہے، تب ہم مسلم ہیں۔ خالی مسلم جو ہے وہ چند باتوں کے اندر اور چند جگہوں پر اور کچھ وقت کے اندر، موسم کے اندر، موسمی مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے، موسمی مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ روٹین وائز کر جائیں، بے شعوری زندگی گزر جائیں۔ چلو لوگ جا رہے ہیں جمعہ کو تو ہم بھی پڑھ لیں، 7 دن کی فرض نماز اکارت ہوتی ہے، غارت ہوتی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، ہمارے جو ہے وہ کان پر جوں بھی نہ رہیں گے، تو اس سے زیادہ دلیری جو ہے بدبختوں کی جو ہے وہ ہو نہیں سکتی۔ اپنی اپنی جگہ سب کو سوچنا ہے کہ ہم کیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض کی ہیں، اللہ نے ہم پر معاشرے کو نکھارنا، سنوارنا فرض کیا ہے، بہنوں کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، ہاں تعلیمی نظام کو اچھا کرنا، بے کسوں کو اٹھانا، یتیموں کی خبرگیری کرنا، بیواؤں کی جو ہے وہ دادرسی کرنا، یہ سارے جو ہے اپنے محلوں کو سنوارنا، صاف ستھرا رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے یہ سارے احکامات ہیں، ان ساری چیزوں کو جو ہے ہم کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ تو ہم نے جو سیکھا، جو معلوم ہوا، اس کے اوپر ہم نے کتنا عمل کیا، اور جو مال ہم نے کمایا وہ کہاں سے کمایا اور کہاں پر اس کو جو ہے وہ خرچ کیا، یہ جو ہے ہم کو دیکھنا ہوگا۔ اور پھر ان جسمہ فیما ابلاہ، اپنے جسم کو اللہ نے قوت دی، طاقت دی، توانائی دی، تو ہم نے اس کو کہاں گنوایا، ہم نے اسے
کہاں گنوایا، یہ بھی جو ہے ہم کو جو ہے وہ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر مفلس کون؟ ایک حدیث جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سوال کیا، کون ہے مفلس، کون ہے مفلس؟ چہرہ پھیر پھیر کر اللہ کے رسول نے سوال کیا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول، صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس دینار نہیں ہے، درہم نہیں ہے، روکڑا نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میرے امتی جو ہے، میرے امت میں وہ سب سے بڑا مفلس ہوگا جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری چیزیں پہاڑوں کے مانند لے کر اللہ کے سامنے آئے گا، لیکن جو ہے وہ کسی کو گالی دی ہوگی۔ سب سے پہلا لفظ گالی ہے، شتمہ۔ حدیث کے الفاظ میں کیا ہے؟ شتمہ، گالیاں دینا۔ مسلمان بچے، آج کل کے نوجوان، ماں باپ ان کی فکر کریں، دوست احباب ان کی فکر کریں، جو جن سے ملنے والے ہیں، اپنے سامنے جو بھی نوجوان بچے گالی دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں بڑی آسانی سے، اپنے باتوں کا انہوں نے تکیہ کلام بنا لیا ہے، اس کے سوا وہ بات نہیں کرتے۔ اتنا زیادہ بگاڑ آ گیا ہے ہمارے اپنے لوگوں میں۔ ان کی فکر کرنا، ہم اپنے اکیلے جنت میں نہیں جا سکتے، ان کو بھی لینا پڑے گا، ان کی سدھار ہماری ذمہ داری ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ میں یہاں کے تقریر کر رہا ہوں تو دین کا کام ہو رہا ہے، نہیں، آپ ہر کوئی ہم میں کا، ہر جگہ جہاں بھی برائی دیکھا اس کو روکا، وہ دین کا کام کر رہا ہے، اور ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ ہر کسی کو اپنی اپنی جگہ پر دین کا کام ہے، یہ دین کا کام اصلاح، ان الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ نصیحت ہے، اصلاح ہے، لوگوں کی سدھار ہے۔ تو جہاں بھی ہم نے دیکھے تو ہمارے نوجوان بچے خاص طور پر سمجھ جائیں۔ نوجوانوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، اور بڑوں سے بھی میری التمانہ دل سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ فکر کریں اپنے بچوں کی۔ ان کو جو ہے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو گالیاں دیتے ہیں، نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے کسی کا حق مارا، کسی کا مال لے لیا، کسی کی جگہ پہ قبضہ کر لیا۔ اب دنیا ہے، دنیا کے اندر جیسے ذرائع وسائل استعمال کر کے، دادا گیری کر کے، مال استعمال کر کے، اپنا رتبہ استعمال کر کے، جس کی جیسی بنی، جہاں پر جتنا مار سکا مار لیا، بجلی چوری کر کے، ایسے سارے یہ کر کے، تو وہ ساری چیزوں کا جو ہے نا اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ آئے گا، ساری نیکیاں لے کر آئے گا، بہت اہتمام کیا تھا اس نے، روزہ رکھا تھا، نمازیں پڑھی تھی، بڑا پہاڑوں کی طرح اس نے جو ہے یہ نیکیاں لے کر آئی، لیکن کسی کو گالی دیا، حقوق مارا، ظلم کیا، کسی کا قتل کیا، کہیں چوری کی، ڈکیت ڈالی، بڑے بڑے گناہ نہیں بھی کیا، چھوٹے موٹے کے اندر بھی، تو اس کے جو ہے وہ نیکیوں کو لے کر ان لوگوں کو دیا جائے گا جن کو اس نے گالیاں دی تھی، جن کو مارا تھا، جن کا مال ہڑپ کیا تھا، جن کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، جن کو دھوکہ دیا تھا، ایسے سارے لوگوں کی قطار لگی ہوگی، اور اس کی نیکیاں بانٹتے پتہ چلا پوری نیکیاں اس کی ختم ہو گئی۔ تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے گناہ، جو دعوے دار ہیں، ان کے گناہوں کو لے کر اس کے اوپر تھوپ دیا جائے گا، اس کے اوپر پہاڑ رچ دیا جائے گا۔ تو سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا۔ تو ایسا مفلس ہم کو جو ہے ہرگز نہیں بننا ہے نا۔ تو ہم کو جو ہے وہ کوشش کرنا ہے کہ ہم جو ہیں وہ صرف یہاں 2 رکعت کے مسلمان نہیں ہیں، 2 رکعت کے صرف پابند نہیں ہیں، یہ تو ہم سیکھنے آئے ہیں، پریکٹس کرنے آئے ہیں، نماز پڑھنے اللہ کے سامنے حضور اپنی جبین نیاز جو ہے وہ جھکا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ساری زندگی اپنے رب کے حوالے کر دی، اس کے سامنے جھکا دی۔ میں یہیں جھکا کر پریکٹس کر رہا ہوں کہ میں باہر جا کر بھی اللہ کے احکامات کے سامنے، اللہ کے رسول کی شریعت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دوں گا، ڈال دوں گا، سپر کر دوں گا، حوالے کر دوں گا۔ تو یہ جو ہے ہم اگر رویہ اختیار کریں گے تو پھر ہم مفلس نہیں بنیں گے، پکے مومن بنیں گے، ایمان ہمارے اندر باقی رہے گا۔ اور سورہ فاتحہ کے ذریعے جو ہے یہی ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ہم اسی کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، اور پھر تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔